محترم امتیاز جلیل صاحب کی ایک جذباتی گفتگو اور تقریر کو سنا۔ میں امتیاز جلیل صاحب کے جذبات کی ہم تمام قدر کرتے ہیں، اور امتیاز جلیل نے اپنی ماں کو جو کھویا، اس غم کا اور اس تکلیف کا اظہار آج انہوں نے یہاں پر کیا۔ آپ لوگ شاید نہیں جانتے کہ امتیاز جلیل بے حد بیمار ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ابھی بھی گلوکوز اور دوائیں دی جا رہی ہیں، وہ نیڈل ان کے ہاتھ میں لگی ہوئی ہے۔ ہم تو صرف یہی دعا کر سکتے ہیں کہ جن حضرات کے ماں باپ زندہ ہیں، اللہ ان کو صحت سے بقید حیات رکھے، اور جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے، اللہ سبحانہ و تعالی ان کی مغفرت کرے، اللہ ان کی قبروں کو کشادہ فرما دے۔ اور عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ ایک انسان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد کیسے اس آدمی کو فائدہ پہنچتا ہے جو اس دنیا سے چلا گیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے نیک اعمال، ایسے اعمال جس کے کام کی وہ شروعات کرتا ہے اور اس سے لوگوں کو، انسانیت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اور دوسرا کہا کہ نیک اولاد۔ اور ہم کو حدیث شریف میں یہ بھی تعلیم دی گئی کہ کثرت سے اپنے مرحوم ماں باپ، والدین کے لیے دعا کرتے رہو، ان کی مغفرت کے لیے۔ میں امتیاز جلیل کی والدہ کو جانتا تھا، بڑی خوش مزاج خاتون تھی اور بڑا ہی ایک جذبہ رکھتی تھی اپنے خاندان کے غریبوں کی مدد کرنے کے لیے۔ اب ظاہر ہے ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے، کوئی آپ اور ہم یہاں زندہ رہنے والے نہیں ہیں، نہیں معلوم اللہ کی طرف سے کب بلاوا آ جائے۔ مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری اس بات سے آپ تمام متفق ہوں گے کہ اگر آپ ایک 75 سال کے ضعیف خاتون سے یا ایک مرد سے پوچھیں گے، بتاؤ تمہاری عمر اگر 75 سال ہے تو تمہاری زندگی کا سب سے غمگین دن کون سا تھا، تو کہے گا کہ جس دن میرا باپ چلا گیا اس دنیا سے یا میری ماں چلی گئی۔ تو یہ غم ایسا ہے کہ آپ اور ہم اپنے خبر کو لے کر جاتے ہیں۔ مگر میں امتیاز جلیل سے کہوں گا کہ اپنے ہمت اور اپنے حوصلے کو بلند رکھیے، اور آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے کہ آپ نہ صرف مجلس اتحاد المسلمین مہاراشٹرا کے صدر ہیں، بلکہ آپ کو اپنی ماں کے ادھورے خوابوں کو پورا کرنا ہے۔